وہ ہے جو باقاعدہ سازش کے تحت ہماری صفوں میں بنا دیے بھیجے گئے ہیں، باقاعدہ سازش کے تحت، تاکہ مسلمانوں کے دین میں شک و شبہ پیدا کریں۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو چیز ان کے اپنے فتنوں کے لیے، ان کے اپنے مقاصد کے لیے، ان کے اپنے نفسانی خواہشات کے لیے رکاوٹ بنتی ہے، وہ اصل سنت ہے۔ اس لیے وہ پہلے سنت پر ہاتھ صاف کرتے ہیں تاکہ قرآن مجید کی اپنے من مانی تعویل کر کر مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کر دیں۔ جی آج کے پورے مذاکرات میں ایک اہم آیت شاید مجھے یاد آئی، جی بالکل سورۃ النجم کی آیت ہے، دوسری آیتیں نے اس کی جگہ لے لی، کیونکہ قرآن کی اس مضمون کی آیتیں بہت سی ہیں، ایک دوسرے کی یقیناً کرتی ہیں۔ آپ کا شکر آپ نے اس کو طرف اشارہ کیا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ سورۃ النجم میں اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، جو بھی کہتے ہیں اللہ کی وحی ہے۔ جیسا کہ احادیث سے اس کی مزید تشریح ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو ہر طرح کی چیز لکھ لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر باتیں، تو بعض صحابہ نے ذکر کیا کہ کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض بھی ہوتے ہیں، کبھی غصہ بھی ہوتے ہیں، تم لکھ لیتے ہو۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ حق ہے، تم لکھ سکتے ہو۔ تو اس حدیث سے بھی اس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ جی ہمارے مذاکرے کی باتوں میں سے کوئی بھی ہمارے کسی بھی ساتھی کی کسی بھی سوال سے کوئی بھی اشکال پیدا ہوا ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھی یہاں موجود ہیں۔ کوئی بات کسی کے ذہن میں؟ وقت اتنا ہو رہا ہے کہ ہم اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر اس کو ختم کریں گے، ورنہ ہم اور 1 منٹ انتظار کر لیں گے تاکہ بات جو ہے وضاحت کے ساتھ ہو چکی ہو۔ ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن، اور دیکھو کہ آئندہ زمانے میں کہ لوگ پہلے قرآن سیکھنے بعد ایمان، تو اس سے ایمان سے بھی یہی معلوم پڑتا ہے کہ حدیث یا سنت کا کتنا اہم درجہ ہے کہ قرآن سیکھنے کے لیے بھی پہلے فنڈامنٹل حدیث سے ہی سیکھنا پڑے گا، سنت سے ہی سیکھنا پڑے گا۔ جی یقیناً آپ نے اس طرف بھی توجہ دلائی کہ وہ جو ہے قرآن اور ایمان دونوں کو ساتھ سیکھتے تھے، تو اس سے خود اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ قرآن سب کچھ نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ وہ چیز جب ملتی ہے تبھی وہ چیز مکمل ہوتی ہے۔ کئی صحابہ کرام جو ہے اپنی وفات سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیثیں سنی تھی انہوں نے جو ہے اس کو بیان کر دیا۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ سنت کی جو ہے بیان کرنا، اس کو لکھنا، بلکہ یہ سمجھتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت میں اللہ مجھے یہ پوچھے کہ تم نے کتنا علم کیا، علم کو چھپایا۔ اس وجہ سے ہر صحابہ کرام، ہر صحابی جو ہے جس کو جو سنت کا علم تھا وہ جو ہے اس کو بیان کرتے تھے، پہنچاتے تھے، کسی چیز کو نہیں چھپایا کسی صحابی نے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ مرنے سے پہلے وفات سے قبل جو ہے حدیث سنا کر اس کو ذمہ داری کے طور پہ اس کو ادا کر دیتے تھے امت کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو حدیث یہ ذکر کی تھی کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو آدمی جو ہے اخلاص نیت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا اور اسی پر اس کا انتقال ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو صحابی نے پوچھا تھا فلا ابشرکم یا رسول اللہ، کیا میں جا کے سب کو خوشخبری نہیں سنا دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتقوا کہ یہ لوگ بس لا الہ الا اللہ کہہ کے خاموش رہ جائیں، آپ اس وقت اس کو نہ سناؤ۔ لیکن انہوں نے وفات سے پہلے وہ حدیث سنا دی کہ یہ حدیث میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اور یہ اس امت کے لیے یا لا الہ الا اللہ کہنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ لیکن اس وقت جو میں نہیں سنایا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ کہیں آپ لوگ اس پر بھروسہ کر کے خاموش نہ ہو جائیں، اس لیے وہ حدیث میں نہیں سنایا تھا۔ تو وفات سے پہلے وہ صحابی ایسی جو بھی حدیث سنا کرتے تھے اس کو بیان کر کے وہ اپنی ذمہ داری ادا کیا کرتے۔ معزز حضرات، ہم یہاں سے جدا ہو رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ہم اس آیت کی روشنی میں جدا ہوں۔ اللہ تبارک نے صاف طور پر فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ دیکھیں کتنی واضح آیت ہے کہ آپ کی رب کی قسم وہ ایمان نہیں لاتے یا ان کا ایمان نہیں قابل قبول ہوتا یہاں تک کہ آپ کو جج بنا لیں، فیصلہ کرنے والے بنا لیں ان چیزوں میں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میری اس کتاب کو، اللہ کے رسول کو کہا، اللہ کے رسول کو کہ وہ ان آپ کو جج بنا لیں، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتے۔
ثم لا یجدوا فی انفسہم، پھر وہ آپ کے فیصلے کے بارے میں ذرہ برابر اپنے دل میں تنگی نہ پائیں. یہ دوسری شرط ہے. صرف جج بنانا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو ایسے قبول کریں کہ پوری طرح تسلیم کرنے کے بعد ایسے قبول کریں کہ دل میں کوئی حرج بھی نہ پائے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. یہ کافی نہیں. تیسری چیز یہ بھی ہے کہ سر تسلیم خم کر دیں. تو ظاہر ہے کہ یہ واضح طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور اس کے جو شائع نزول میں جو باتیں آئی ہیں وہ واضح کیا گیا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں ہمارے جمع ہونے کو دینی حیثیت سے ہمارے لیے مفید بنائے اور ہمارے ایمان کے اضافے کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و حدیث میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ہمیں ٹھنڈے دل کے ساتھ غور کرنے کی توفیق دے، اور حق ہمارے سامنے واضح ہو اور اس پر ہمیں ثابت قدم رکھے، اور باطل ہمارے سامنے واضح ہو اور باطل سے ہمیں محفوظ رکھے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا